السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 191 نمبر آیت قدم بقدم تفسیر قرآن میں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں ختم کر دو، اور جس طرح انہوں نے تم کو آوارہ وطن کر دیا تم بھی انہیں نکال باہر کر دو، اور فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے۔ اور ان سے مسجد الحرام کے پاس اس وقت جنگ نہ کرنا جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں، اس کے بعد جنگ چھیڑ دیں تو تم بھی چپ نہ بیٹھو اور جنگ کرو، کہ یہی کافرین کی سزا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں مشرکین کو قتل کرنے اور انہیں مکہ سے نکالنے کا حکم دیا ہے، اور جس کی دلیل ہے کہ انہوں نے برسوں برس سال ہا سال تمہیں تکلیف دی ہے، اذیت پہنچائی ہے، تمہیں تمہارے مکانوں سے تمہارے جگہوں سے نکال باہر کر دیا ہے، اور یہ بات جان لو کہ اذیت کرنا، فتنہ تکلیف دینا یہ قتل سے بدتر ہے۔ قتل تو بدتر ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ بدتر ہے، اس سے ہی بدتر ہے، اذیت ناک ہے۔ لہذا تمہیں ان سے جنگ میں ذرہ برابر بھی سستی نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر فتنہ کرنا، شکنجہ کرنا، اذیت دینا یہ قتل سے کیسے بدتر ہے؟ کیوں زیادہ بدتر ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ کیوں آیا ہے؟ تو مختصر سادہ لفظوں میں اس کا جواب یہ ہے کہ فتنے میں انسان قتل ہو کر دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، بظاہر تو دنیا سے راحت ہو جاتا ہے، آرام ہو جائے، وہ آخرت میں پہنچ جاتا ہے، لیکن جب شکنجہ کیا جاتا ہے، فتنہ کیا جاتا ہے، تو جب تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو نہ آخرت میں پہنچا ہے ابھی، اور نہ ہی دنیا سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، درمیان میں اذیت و تکلیف میں ہے، قسمہ پرسی کے عالم میں ہے۔ لہٰذا یہ زیادہ بدتر ہے، اس کو زیادہ خطرناک بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے کہ جیسا حملہ ہو ویسا ہی مقابلے میں جواب بھی ہونا چاہیے، جیسا حملہ ویسا بدلہ، جیسے کو تیسا۔ دوسرا پیغام، عدل و انصاف سے دفاع کرنا یہ فقط میدان جنگ اور محاذ جنگ کے لیے نہیں یہاں پر کہا گیا ہے، ہر جگہ ضروری ہے۔ وطن کا حق، وطن کی محبت، وطن کا حق یہ ہر انسان کا قانونی حق ہے، جیسے دنیا کے سارے دین، ادیان عالم سب مانتے ہیں۔ چوتھا پیغام، فتنہ برپا کرنے والے جنگ برپا کرنے والے ہیں، جو فتنہ و فساد کرتے ہیں دراصل وہی جنگ کرنے والے بھی ہیں۔ لہذا فتنہ کرنے والوں کو بھی بدترین اور سخت ترین سزا دینا چاہیے، جیسے جنگ میں جنگ کرنے والوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ویسے فتنہ کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پانچواں پیغام، حرم الہی، مسجد الحرام بہت ہی مقدس ہے، لیکن اس سے زیادہ مقدس مسلمانوں کا خون ہے۔ اس جگہ کون اہم ہے اور کون زیادہ اہم ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے۔
مسجد الحرام میں آ کے اگر وہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ میں آ کے حملہ کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اہم کیا ہے، مسلمانوں کا خون زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ چھٹا پیغام، جیسے جنگ میں ہمیں بہت پیش قدم نہیں ہونا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے، جنگ نہیں شروع کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں مقدسات کی بے احترامی اور بے حرمتی میں بھی کبھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہوشیار رکھنا چاہیے۔ اب اگر ان پیغامات کو آپ نے غور کیا تو ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 192 نمبر آیت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس کا ظاہری ترجمہ یہی ہے کہ پھر اگر جنگ سے باز آ جائیں تو خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آخر مشرکین خود کو کس چیز سے روک لیں؟ وہ باز آ جائیں تو کس چیز سے رک جائیں کہ انہیں بخش دیا جائے گا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ یہاں پر دو احتمال پایا جاتا ہے، دو باتیں یہاں پر کہی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ، خود جنگ سے فتنے سے باز آ جائیں، کیونکہ پچھلی آیتوں میں جنگ کی گفتگو ہے، لہٰذا یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مشرکین جنگ سے رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا، انہیں بخش دیا جائے گا۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ کہی جا سکتی ہے کہ اپنے کفر اور انکار سے دستبردار ہو جائیں۔ کیوں؟ اس دلیل سے کہ اللہ کی مغفرت صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ تو جو مومن بن جائے گا، کفر کو چھوڑ دے گا، انکار کو چھوڑ دے گا، مومن بن جائے گا، اسے مغفرت مل جائے گی، کیوں یہی تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ رک جائیں تو انہیں مغفرت مل جائے گی۔ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، مسلمانوں کو دشمن کی طرف سے جنگ بندی کی اگر پیشکش کی جائے اور اس میں سچائی ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ دوسرا پیغام، اسلام نے پلٹنے کے لیے بازگشت کے راستے کو کھلا رکھا ہے، لہذا اگر کفار بھی، اللہ کا انکار کرنے والے بھی راستہ بدل کے پلٹنا چاہیں تو راستہ کھلا ہوا ہے۔ تیسرا پیغام، اگر کفار جنگ اور فتنہ چھوڑ دیں تو ان کے کیے ہوئے پر ان کی ملامت کا حق ہمیں نہیں ہے، جو ان کا ماضی ہے اسے بھلا دینا چاہیے۔ چوتھا پیغام، انسان کو خود سے اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، ایسے امور انجام دینا چاہیے کہ جس سے خود رحمت کا رخ، خدا کی رحمتوں کا رخ ہماری طرف ہو جائے، خود زبیدان فراہم کرنا چاہیے۔ عملی پیغام ان دو آیتوں سے جو ہمیں مل رہا ہے، ہمیں زندگی میں کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر حملہ ہو تو مضبوطی سے دفاع کرنا ہے۔ ہر کام میں دین پر حملہ ہو، عقیدے پر حملہ ہو، ایمان پر حملہ ہو، جسم پر حملہ ہو، عزت پہ حملہ ہو، ناموس پہ حملہ ہو، کسی بھی چیز پر حملہ ہو تو ہمیں اس کا ڈٹ کر جواب دینا ہے، دفاع کرنا ہے، لیکن ہمیں زندگی میں کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔